میں اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نظر لگنا، کہا جاتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے، کیا یہ جو نظر لگنے ہی ہوتی ہے اس کا تعلق بھی توہم کے ساتھ ہے، توہم پرستی کے ساتھ ہے، یا اس کی کوئی شرعی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیے جی کہ یہ جو نظر کا لگنا ہے اس کا تعلق توہم پرستی سے نہیں، یہ حقیقت ہوتی ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے العین حق، سرکار نے فرمایا کہ نظر جو ہے یہ حق ہے۔ اور اس کے حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 یا 12 بیٹے ہیں، جیسا کہ تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب جا رہے ہو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تو اکٹھے داخل نہ ہونا، کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو نظر ہے اس کے حوالے سے آپ علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ نظر جو ہے یہ حق ہے، بلکہ یہاں تک تو صوفیاء نے بھی فرمایا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ تو پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ توہم پرستی سے نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت اور اس کی بنیاد موجود ہے جس کو آپ علیہ السلام نے واضح فرما دیا۔ اچھا، نظر کے علاج میں کچھ خرافات پائی جاتی ہیں، یہ کیا یہ حقیقت ہے؟ کالی مرچ کو جلانے سے یا لیمو مرچ کو لٹکانے سے جی نظر کا علاج ہو جاتا ہے؟ اس میں میں یہ عرض کروں کہ اس پر صوفیاء نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے نظر بد کے حوالے سے۔ ایک تو فرمایا ہے کہ 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر اگر بندہ اپنے اوپر پھونک مار لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اگلی روایت کے اندر صوفیاء نے یہ فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر جو ہے اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ یہ جو نظر بد ہے اگر لگی ہوئی ہے تو اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، اور اگر اس کا وظیفہ بندہ جاری رکھے تو کوئی اگر لگانا بھی چاہے تو اس سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور یہ جو مرچوں کا استعمال ہے تو یہ گھریلو ٹوٹکے ہیں، ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں آج تک اپنے گھروں کے اندر، تو اس ٹوٹکے سے اگر یہ نظر بد ختم ہو جاتی ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ جو زمین کے اندر ہم نے تمہیں چیزیں عطا کی ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے، تو یہ وہ بھی زمین کا حصہ ہے اور اس سے ہم فائدہ یوں حاصل کرتے ہیں کہ نظر بد دور ہو جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار علماء نے یہ بیان فرمایا کہ 7 مرچیں لی جائیں اور 7 دفعہ جو ہے وہ سر کے اوپر سے وار دی جائیں، اور وارنے کے بعد 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے پھونک دیا جائے اور پھر ان کو جلا دیا جائے۔ اور جلانے کے بعد صوفیاء فرماتے ہیں اگر تو آپ کو دھانس آ رہی ہے، یعنی وہ چیز آپ کے حلق تک پہنچ رہی ہے اور آنکھوں سے پانی جاری ہے، سمیل کے ذریعے آنکھوں سے پانی جاری ہے، تو پھر تو سمجھیں کہ نظر بد نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پر نظر بد لگی ہوئی ہے، اور اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ درود تنجینہ جو ہے اس کا وظیفہ جاری رکھا جائے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے، اور عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھی جائے، تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل یہ منہدم ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک انٹرسٹنگ چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ جو جب بھی صدقہ اتارا جاتا ہے یا نظر اتارنی ہوتی ہے تو کیا سر کے اوپر سے وارنا ضروری ہے یا وارے بغیر بھی کام چل جاتا ہے؟ نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے صدقہ جو دیا ہے تو صدقہ جو ہوتا ہے وہ تو جہاں مرضی آپ بیٹھ کے دے سکتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا صدقہ تو رد البلا، صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہ جو سر کے اوپر سے وارا جاتا ہے تو سر کے اوپر وارنے سے آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اگر آپ نہ بھی واریں تو آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو کام کرنا ہے وہ تو آپ نے کر دیا، تو اس پہ کوئی فرض یا واجب یا سنت نہیں ہے کہ آپ اوپر سے وار کے جو ہے وہ صدقہ دیں گے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ آپ کے دل کے اطمینان کے لیے ہوتا ہے جو آپ اوپر سے وار کے دے رہے ہوتے ہیں، کرتے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔